بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه. الحديث رواه مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مشرک بناتے ہیں۔ دوستو، یہ حدیث تو بالکل واضح ہے، اس کا مطلب بھی بالکل واضح ہے، لیکن اس سے جو ہمارے سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ فطرت پہ پیدا ہونے والے بچے کو جب اس کے ماں باپ یہودیت والا ماحول دیتے ہیں تو وہ یہودی ہو جاتا ہے، نصرانیت والا ماحول دیتے ہیں وہ نصرانی ہو جاتا ہے، شرک والا ماحول دیتے ہیں تو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صحبت ہے، جو ماحول ہے، جس طرح کی ترجیحات گھر میں والدین کے یہاں ہے، بچہ اسی طرف مائل ہوتا ہے۔ اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے گھروں کی ترجیحات دیکھیں، ہم کیا اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی اہمیت دلاتے ہیں؟ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے بچے کو دین کی تعلیم کے لیے کتنا آمادہ کرتے ہیں اور اس پر کتنی محنت کرتے ہیں، اور دنیا کی تعلیم کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ ہمارے بچے کے لاشعور کی تختی پہ ہم اپنے عمل سے لکھ رہے ہیں کہ بیٹا دنیاوی تعلیم زیادہ ضروری ہے بنسبت دینی تعلیم کے۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں دنیاوی تعلیم کے لیے بڑی بڑی فیسز بھری جاتی ہیں اور بڑے بڑے اساتذہ کو ہائر کیا جاتا ہے اور ان سے پڑھایا جاتا ہے، جبکہ دین کے بارے میں بس کسی بھی مدرسہ میں بھیج دیا، وہ بھی غنیمت ہے کہ اگر بھیج دیا، وگرنہ بس ٹھیک ہے جیسا کیسا چل رہا ہے چلنے دے۔ تو دوستو، اس عمل سے ہمارا بچہ یہ سیکھتا ہے کہ دینی تعلیم کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے، دنیاوی تعلیم ضروری ہے۔ اسی لیے تو میرے باپ اس پہ اتنی محنت کر رہے ہیں، اپنے گھروں کے ماحول کو دینی بنائیں، اپنے بچوں کے لاشعور کی تختی پہ اپنے عمل سے لکھیے کہ دینی تعلیم بے حد ضروری ہے، اور اصل تعلیم یہی ہے جس کی وجہ سے آخرت میں ہماری نجات ہوگی۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يكثر ان يقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک۔ الحدیث رواہ احمد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات، میرے دل کو دین پر ثابت فرما، دین پر قائم اور دائم فرما، دین پر مضبوط فرما۔ دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا امت کو سکھا رہے ہیں اور امت کے لیے یہ درس دے رہے ہیں، جیسا کہ ہم سب کا یہ معمول بن چکا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ہر وقت دنیا کی فکر میں رہتا ہے، دکان بہتر ہو جائے، مکان بہتر ہو جائے، کاروبار بہتر ہو جائے، اسی کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اسی کی طرف فکر مند رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے سکھایا ہے کہ دین پر ثابت قدمی کے لیے سب سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے، اس لیے کہا یکثروا، حضور اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں دین کی فکر ہونی چاہیے کہ میری نماز، میرے ارکان اسلام اور فرائض اسلام، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ تمام کے تمام مکمل ہونے چاہیے، اور میں کسی کام میں بھی کوتاہی نہ کروں، اور اس کے لیے اللہ کی مدد شامل حال رکھنے کے لیے یہ دعا ہے جو حضور نے سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ عن مطر بن عکامس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض جعل له الیها حاجہ، رواہ ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس نے فلاں جگہ مرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے موت کی جگہ کی طرف اس کی کوئی حاجت اور ضرورت پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں اس کو موت آ گھیرتی ہے۔ دوستو، میرا اور آپ کا معاشرہ اس طرح کے واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ خوشی کے لمحات کے سفر، گھر سے بہت محبتوں کے ساتھ روانہ کی ہوئی باراتیں اور محبت کے ساتھ روانہ کیے ہوئے لڑکے، لڑکیاں، بچے، جب وہ کسی جگہ جس سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں، ماں باپ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جس سفر پہ جا رہے ہیں یہ ان کی زندگی کا آخری سفر ہے، اور ان کی موت اسی جگہ پر طے ہے جس جگہ ہم ان کو خوشی خوشی بھیج رہے ہیں۔ انسان بازار میں پھر رہا ہوتا ہے اور انسان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اسی بازار میں میرا کفن بن کے آ چکا ہے اور میری موت کے بعد وہ مجھے پہنایا جائے گا۔
ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم سب امت من حیث الامت موت سے غافل ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اس معاشرے کے ایسے پرزے ہیں کہ اگر ہمیں نکال لیا جائے گا تو یہ معاشرہ چل ہی نہیں سکتا۔ ہر انسان اس خوش فہمی کا شکار ہے، لیکن جب وہ یہ پرزہ نکلتا ہے تو اللہ اس سے بہتر پرزہ اس کی جگہ لگا دیتے ہیں۔ کروڑوں اربوں لوگ یہی سوچتے ہوئے چلے گئے کہ میرے بغیر سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہمیشہ سے چل رہا ہے، ہمیشہ چلتا رہے گا۔ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا ہے، اور مجھے اپنے اعمال کی، فرائض اسلام، ارکان اسلام کی پوری پابندی کرنی ہے۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت فإنه لم يأت على القبر يوم إلا وهو يقول أنا بيت الوحدة والغربة أنا بيت التراب أنا بيت الدود، رواہ البیہقی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذات کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن نہیں گزرتا مگر وہ یہ آواز لگاتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، اور میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ دوستو، یہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمائی جب بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ ہنس رہے ہیں اور ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ لذات کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور پھر قبر کے بارے میں کچھ باتیں بیان فرمائی، قبر کی وحدت، قبر کا اکیلا پن۔ یہاں کسی کو ایک کمرے میں ایک رات کے لیے، کچھ وقت کے لیے اکیلا رہنا پڑ جائے تو مسئلہ ہوتا ہے۔ قبر کی اس اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے، تنہائی کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی ہمارے پاس ساتھی ہے، اس کا انتظام ہے، وہ ہے ہمارے اعمال۔ ہم لوگوں نے قبر کی تیاری کو بالکل چھوڑ دیا ہے، اور اس کی ہیبت ناکیوں کو اور قبر کی وحشت کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، تو ہم سب لوگ اس سے بہت غافل ہو گئے۔ ہمیں قبر کی وحدت کو دور کرنے کے لیے، وہاں کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اعمال کو اپنا ساتھی بنانا ہے، اور اس کے لیے تلاوت قرآن، خاص طور پہ ارکان اسلام اور فرائض اسلام سے خبردار رہنا، تاکہ ہماری قبر اچھی ہو، اور موت کو کثرت سے یاد کرنا تاکہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا اقبر المیت اتاه ملکان اسودان ازرقان یقال لاحدهما المنکر وللآخر النکیر، الحدیث رواہ احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے پاس دو سیاہ زرد آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل بیان کی کہ قبر میں وہ معروف سوال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور دین کے متعلق۔ اگر تو زندگی ارکان اسلام اور فرائض اسلام پر عمل کرتے ہوئے گزری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزری ہو، تو وہ بہت آسانی سے ان سوالوں کا جواب دے پائے گا، اور پھر اس کے بعد قبر جو ہے وہ اس کے لیے تحت نگاہ وسیع ہو جائے گی، اور اس کے لیے قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی۔ اور اگر خدا نخواستہ زندگی ایسے نہیں گزری جیسا کہ ہم سب کی زندگیاں غفلت سے گزر رہی ہیں، تو حضور نے فرمایا جو منافق قسم کے لوگ ہوں گے وہ ان سوالوں کے جواب صحیح طریقے سے نہیں دے پائیں گے۔ تو دوستو، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں سوال اور جواب بتا دیے گئے ہیں کہ زندگی شریعت کے مطابق گزاریں، آپ کے لیے قبر کے سوال آسان ہو جائیں گے۔ تو ہمارے یہاں شریعت نے بڑے طے شدہ اصول بیان کیے ہیں، اور میں ایک بات بارہا مجھے محسوس ہوئی، کچھ دوستوں نے بھی توجہ دلائی کہ ان طے شدہ اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی مہینہ، کوئی وقت، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ سفر کے مہینے کے بارے میں بات بہت معروف ہے کہ وہ منحوس ہوتا ہے، قطعاً کوئی مہینہ، کوئی دن وہ منحوس نہیں ہوتا، بھاری نہیں ہوتا۔ ہمارے اعمال ہی چیزوں کو بھاری کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال درست کریں تو ہر وقت، ہر مہینہ، ہر جگہ وہ ہمارے لیے مبارک ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ادخل المیت القبر مثلت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول دعوني اصلی، رواہ ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو سورج اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ غروب ہو رہا ہے، یعنی عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے۔
وہ بیٹھتا ہے، اپنی آنکھیں ملتا ہے اور وہ فرشتوں سے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ دوستو، یہ ایک سچا مومن جو اپنے فرائض اسلام اور ارکان اسلام سے خبردار رہتا ہے، اس کی قبر کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جس آدمی کو اس قدر دنیا میں رہتے ہوئے نماز کی عادت ہے کہ اگر خدا نخواستہ عصر کے وقت وہ سویا رہ گیا اور نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو اس کو نماز کی اتنی عادت ہو کہ وہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے اس کو بے چینی لگ جائے کہ میری نماز چلی جا رہی ہے اور وہ بے چین ہو کے اٹھے، بالکل یہی کیفیت اس کی قبر میں ہوگی اگر وہ دنیا میں اس قدر اپنی عادت رکھتا ہے۔ اور اگر ایسی عادت نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہم سب کی نہیں ہے، تو پھر یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ پھر قبر کی دوسری کیفیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ قبر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات لوگوں پر ایسے ازدہے مسلط کیے جائیں گے کہ حضور نے فرمایا کہ لو ان تنین منہا نفخ بالارض منبتت خضرا، اگر زمین پر ایک پھونک مار دے تو زمین پہ کبھی سبزہ نہ اگے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا پھر قبر آپس میں جو لوگ ہوتے ہیں جو ارکان اسلام اور فرائض اسلام سے باخبر نہیں رہتے، خبردار نہیں رہتے، ان کی پابندی نہیں کرتے، زندگی اللہ کے نبی کے اسوہ کے مطابق نہیں گزارتے، تو بسا اوقات قبر اس قدر سخت ہو جاتی ہے اور اس کی قبر کو اس طرح ایک دوسرے سے ملا دیا جاتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں دھس جائیں گی، ایسا ہوگا۔ تو بھائی ہمیں ہمیشہ اپنے اعمال پر توجہ رکھنی چاہیے، خدا نہ خواستہ ہم کہیں اپنے اعمال کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا نہ ہوں۔ ہم ان لوگوں میں ہونے چاہیے جن کو قبر کے اندر آنکھ کھلے تو سب سے پہلے نماز کی فکر ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ اپنے ارکان اسلام اور فرائض اسلام خاص طور پہ نماز سے خبردار رہیں۔ عن هانئ مولى عثمان قال كان عثمان اذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، الحدیث رواہ احمد۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان جب کسی قبر کے پاس رکتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ حضرت عثمان سے کہا گیا تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من هذا، جنت اور جہنم کا ذکر بھی ہوتا ہے، آپ اس وقت اتنا گریہ نہیں کرتے جتنا آپ قبر کے ذکر سے کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی حدیث بیان کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا القبر اول منازل الآخرہ، قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو جائے گا اس کے آنے والی منازل آسان رہیں گی، اور جو اس میں ناکام ہو جائے گا اس کے لیے بعد میں آنے والی منازل بھی بہت زیادہ پریشان کن ہوں گی۔ دوستو، ہمیں اپنی موت، اپنی قبر ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ ہر عمل کرنے سے پہلے، ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچیں اس کا میری قبر میں میرے لیے کیا اثر مرتب ہوگا۔ اور یاد رکھیے ہم اسی طرح جس طرح مرنے والے لوگ غسال کے تختے پہ لیٹے ہوتے ہیں، ہم بھی بالکل بغیر حرکت کے اس کے سامنے لاچار لیٹے ہوئے ہوں گے۔ ایک وقت آنے والا ہے جب ہمارے بھی انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے اور منہ کو باندھ دیا جائے گا اور ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی۔ وہ مناظر ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، جیسے اللہ کے نبی کی حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذات کو توڑنے والی چیز ہے۔ جب بندہ موت کو یاد کرتا ہے تو اس وقت اس کے دل سے لذتوں کی جو ایک خواہش ہے، خواہشات وہ ٹوٹتی ہیں۔ تو ہمیشہ اپنی موت کو، اپنی قبر کو سامنے رکھیں، کیونکہ اگر یہاں کامیاب تو اس کے بعد والی منازل آسان، خدا نخواستہ یہاں ناکامی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بعد میں بھی ہمارے لیے مشکلات ہونے والی ہیں۔ اپنی قبر کو سامنے رکھ کے ہمیشہ فرائض اسلام، ارکان اسلام کی پابندی کرتے رہیں اور حقوق العباد کا پورا خیال رکھیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم، رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو دھوکہ دینے والے ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ وہ تمہارے پاس ایسی احادیث لے کے آئیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباء و اجداد نے۔ تم ان سے بچ کے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی خبر 1400 سال پہلے ہی دے دی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتوں کو منسوب کریں گے۔ ہمارے یہاں جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے اس وقت سے یہ مسئلہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف باتیں منسوب کر کے بیان کی جاتی ہیں
خاص طور پہ ان میں ایک بات بہت اہم ہے جو مہینوں کے شروع میں، رمضان المبارک کے شروع میں، ربیع الاول کے شروع میں، کہ جس نے سب سے پہلے اس کی مبارک دی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کسی بھی حدیث کو جو آپ کے پاس سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچے اس وقت تک آگے فارورڈ نہ کریں، لوگوں تک نہ پہنچائیں جب تک آپ کو اس کی تحقیق نہ ہو، اس کا حوالہ درج نہ ہو، یا کسی معتبر عالم دین کی طرف سے وہ حدیث آپ کے پاس نہ آئی ہو، اس وقت تک حدیث کو آگے نقل نہ کیجیے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک ایسی بات کو جو اللہ کے نبی کی طرف منسوب ہے لیکن حضور نے کہی نہیں، ہم اس کو آگے نقل کریں، جس کی وجہ سے لوگ فتنے میں پڑیں اور ہماری آخرت اس کی وجہ سے خراب ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔